ارے مہاراج، وہ جو دشت گدھ ہے نا، اس نے میری دوست کے انڈوں کو کھا لیا ہے۔ میرے پاس اس کے انڈوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ دشت گدھ مجھ سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اس نے میری دوست کے انڈوں کو کھا لیا ہے۔ اب وہ یہ نہیں مان رہا، کہتا ہے سیلاب آیا تھا۔ مہاراج، سیلاب نہیں آیا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ برائے مہربانی میری مدد کریں۔ مہاراج یہ سب باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا۔ ارے چڑیا بیٹی، میرے دو سپاہی ابھی دشت گدھ کو بلا کے لے آتے ہیں، ابھی سچ پتہ چل جائے گا۔ ہاں مہاراج، ہم ابھی جاتے ہیں اور اس دشت کو پکڑ کے لے آتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم چند دیر میں آ جائیں گے۔ ارے چڑیا بیٹی، میرے دو سپاہی ابھی دشت گدھ کو لے کے آتے ہیں، تم ادھر ہی ٹھہرو، بس وہ ابھی لے کے آ جائیں گے۔ مہاراج کے سپاہی دشت گدھ کو لے آتے ہیں۔ دشت گدھ آتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اے میرے مہاراج، یہ ٹنٹنی چڑیا اب جھوٹ بول رہی ہے، میں بھلا اس کے انڈوں کو کیوں کھاؤں گا؟ میں نے آپ سے سامان لیا ہے، میں کبھی کسی کے انڈے نہیں کھاتا، یہ چڑیا جھوٹی ہے مہاراج۔ ارے نہیں مہاراج، یہ دشت گدھ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے انڈوں کو کھایا ہے اور باقی پکشیوں کے انڈے بھی اس نے کھائے ہیں۔ یہ بہت زیادہ جھوٹا ہے مہاراج، آپ اس کی بات کا یقین نہ کریں، یہ آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ دشت گدھ اپنی بات کو مکمل کیے بغیر ہی مہاراجا کا جواب دیے بغیر ہی وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ وہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دشت گدھ جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے میرے مہاراج، آپ میرے ساتھ چلیں، سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سب الگ ہو جائے گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ پھر ٹنٹنی چڑیا مہاراج کو اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے۔ وہ مہاراج کو حقیقت بتانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہے کہ واقعی دشت گدھ ہی پکشیوں کے انڈوں کو کھاتا ہے اور اس نے ٹنٹنی چڑیا کے انڈے بھی کھائے ہیں۔ ٹنٹنی چڑیا مہاراج کو اپنے گھونسلے کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں وہاں اس کا گھونسلہ بالکل خالی تھا اور ٹنٹنی چڑیا نے ایک انڈا دیکھا جو کسی اور پکشی کا تھا، وہ زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ ٹنٹنی چڑیا اڑ کے اس انڈے کو اپنے گھونسلے میں لے کے رکھ دیتی ہے کہ مہاراجا کو سچ صاف بتائے کہ کیسے دشت گدھ پکشیوں کے انڈے کھاتا ہے۔ ٹنٹنی چڑیا انڈا اپنے گھونسلے میں رکھ کر واپس مہاراجا کے پاس بغل میں آ کے بیٹھ جاتی ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ کب دشت گدھ آئے گا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد مہاراجا غصہ ہو رہے تھے کہ تم تو جھوٹ بول رہی ہو، لیکن دشت گدھ اپنی پیر آ جاتا ہے اور وہ بغل سے اڑ کر ٹنٹنی چڑیا کے گھونسلے کی طرف چلا جاتا ہے اور جا کر دوسرے پکشی کے انڈے کو کھانے لگتا ہے۔ اب مہاراجا سچ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ واقعی دشت گدھ ہی پکشیوں کے انڈے کھاتا ہے۔ دشت گدھ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مہاراج اور ٹنٹنی اس کا پیچھے کیے ہوئے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ ارے او بے غیرت دشت گدھ! مہاراجا کی ڈراؤنی آواز سن کر دشت گدھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ارے اب میری پیاری بہن، تم اب آرام سے کر جاؤ، سمجھو یہ دشت گدھ مر گیا ہے۔ پھر مہاراج دشت گدھ کا پیچھا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ اسے جان سے مار دیں، اور ٹنٹنی چڑیا اس پکشی کا انڈا اٹھا کر واپس اسی جگہ رکھ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ارے میرے پیارے دوست چیل، دشت گدھ کا خاتمہ کر دو، وہ باغی ہو چکا ہے۔ پھر مہاراجا کا دوست چیل اس دشت گدھ کا پیچھا کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ ایک روز دشت گدھ کسی علاقے میں پکشیوں کے انڈے ڈھونڈ رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا، اور مہاراجا کا دوست چیل آ کر دشت گدھ کو مار دیتا ہے، اور اس طرح دشت گدھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اب ٹنٹنی نے انصاف پا لیا۔ Thanks for watching.